السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ہم لوگ کتاب الایمان کے چوتھا ترجمہ باب ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، اس کو آج پڑھیں گے۔ تو چوتھا ترجمہ الباب ہے باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ به قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي سفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود بن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھا ترجمہ الباب کتاب الایمان کے اندر قائم کیا ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کے خلاف ہے۔ یہاں پر انہوں نے ترجمہ الباب حدیث ہی کے ٹکڑے کو ہی ترجمہ الباب بنایا ہے، اور تھوڑا یہاں پر اسلوب اور انداز بیان اور تعبیر بھی الگ ہے۔ اس سے پہلے ابھی باب قائم کیا تھا، تو پہلا باب تھا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ دوسرا ترجمہ الباب تھا باب دعاؤکم ایمانکم، اور تیسرا تھا باب امور الایمان۔ اب یہاں پر تھوڑا اسلوب کو بدلتے ہوئے، تعبیر کو بدلتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ کیونکہ اگر ایک ہی طرح کا انداز بنایا جائے اور ایک ہی طرح کا انداز ہو تو آدمی اکتا جاتا ہے۔ اسی کو بلاغت کی اصطلاح میں التفات کہتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے۔ اور مقرر بھی تقریر کرتا ہے تو اس میں بھی اسلوب اور انداز بیان کو بدلتا رہتا ہے تاکہ مخاطب جو سننے والا ہے وہ اکتائے نہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی انہوں نے بھی ترجمہ الباب جو تراجم قائم کی ہیں وہ بھی اسی انداز کو بناتے ہیں، چونکہ وہ انسانی نفسیات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک ہی انداز ہو، ایک ہی طریقے سے باب قائم کیا جائے اور ترجمہ الباب ہو تو آدمی اکتاہٹ محسوس کر سکتا ہے، گھبرا سکتا ہے، تو اس لیے اس طرح سے تفنن سے کام لیتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلے ترجمہ کرتے ہیں الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ کہ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ باب یا باب المسلم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ھذا باب یا باب، یہ اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ یہ جو الف لام یہ جو المسلم کے اندر ہے وہ کمال کو بتانے کے لیے ہے۔ اکثر محدثین نے یہی بتایا ہے، لیکن ابھی جو حدیث کی تشریح میں کروں گا تو اس وقت ایک اور بھی مکان ہے، وہ بھی اس کی بھی وضاحت جو ہے ہو جائے گی۔ تو الف لام بہر صورت یہاں پر کمال کے لیے ہے، تو ترجمہ ہوگا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ باب اس کو پڑھیں گے تو اس طرح المسلم پڑھیں گے، اور اگر اضافت کے ساتھ پڑھیں گے تو کہیں گے باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اور اگر صرف باب پڑھا تو بھی المسلم پڑھیں گے کہ کامل مسلمان وہ ہے، وہ شخص ہے۔ المسلم یعنی کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے۔ سلم المسلمون من لسانه و یده،
کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں۔ یہی قال حدثنا آدم بن ابی ایاس، یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد آدم بن ابی ایاس ہیں، ابو ایاس یہ کنیت ہے ان کی، ان کا نام ناہیہ ہے یا عبد الرحمن ہے۔ اور دوسرے آگے حدثنا شعبہ عن عبداللہ بن ابی صفر جو ہیں، ابو صفر یہ کنیت ہے، نام سعید بن احمد ہے ان کا۔ تو وہی قال حدثنا آدم بن ابی ایاس، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی آدم بن ابی ایاس، کہ ہم سے حدیث بیان کی آدم بن ابی ایاس سے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے عبداللہ بن ابی صفر اور اسماعیل سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے یا کامل مسلمان وہ ہے، یا میں اس ترجمے کو زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ ترجمہ کیا جائے مسلمان کہلانے کا مستحق وہ ہے۔ ابھی اس کی توضیح کروں گا میں تو اس کی خود وضاحت ہو جائے گی کہ یہ بھی ترجمہ کیا حقیقی مسلمان وہ ہے یا کامل مسلمان وہ ہے، یا زیادہ بہتر یہ ہے کہا جائے کہ مسلمان کہلانے کا مستحق وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں۔ والمہاجر، اور حقیقی مہاجر وہ ہے یا مہاجر کہلانے کا مستحق وہ ہے یا کامل مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے، ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ ان کاموں کو چھوڑ دے جو ان سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابو عبداللہ میں نے عرض کیا تھا اس وقت کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی بات کہیں گے اپنی اس کتاب کے اندر تو اپنی اسی کنیت کو استعمال کرتے ہیں وہ، اور اسی کنیت کے ذریعے ہی سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے قال ابو عبداللہ وقال ابو معاویہ، تو ابو عبداللہ نے کہا، ابو عبداللہ کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور ابو معاویہ نے کہا کہ ہم سے داؤد نے حدیث بیان کی، انہوں نے عامر شعبی سے، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ ابن عمرو سے سنا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور عبد الاعلیٰ نے اس روایت کو اس کو روایت کیا داؤد سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے کہا عبداللہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو اخیر میں تعلیق نقل کی ہے، اس تعلیق کے پیچھے کیا مقصد ہے ان کا ابھی اس کی وضاحت ہوگی۔ پہلے اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بھی تراجم قائم کر رہے ہیں، پہلے وہ ثابت کر چکے کہ ایمان مرکب کا نام ہے قول اور عمل، اور عمل بالجوارح، تصدیق اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، اور عمل بالجوارح کا نام ہے، اور نفس ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ گویا اس طرح کے تراجم قائم کر کے اور پھر اس کے بعد جو تراجم قائم کی ہیں تو اس میں مرجئہ کی تردید ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو نفس ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اور طاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اس سے بھی ایمان میں کوئی فرق، کوئی خوبی اور کوئی گویا ان کے نزدیک کیونکہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، نہ ایمان میں کمی ہوتی ہے اور نہ زیادتی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی تردید مقصود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف انداز سے ان لوگوں کی کیا کی ہے، تردید کی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ باب المسلموں کے مسلمان کہلانے، کامل مسلمان وہ ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے جس سے لوگ محفوظ رہیں، من سلم المسلمون، جس سے مسلمان محفوظ رہیں، کس چیز سے محفوظ رہیں اس کی بات اور ہوگی کہ کامل مسلمان ہے، جیسے
یہ الف لام تو ہے یہاں پر کمال کے لیے ہے، یعنی مسلمان وہی کہلائے گا جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی، اور جس کے اندر یہ صفت ہوگی وہ کامل مسلمان ہوگا۔ اچھی دوسری صفتیں بھی پائی جائیں، لیکن یہ صفت جب ہوگی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ امام بخاری نے جو ترجمہ باب قائم کیا ہے، جو حدیثی کا ٹکڑا ہے کہ مسلمان کامل مسلمان وہ ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے جو اس سے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ ترجمہ لوگوں نے کیا ہے اور یہ مطلب بتایا ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ المسلم من سلم المسلمین، مسلمان کہلانے کا مستحق ہوگا، اور مسلمان کہلانے کا مستحق ہوگا بھائی اس کے اندر سلم کا لفظ، کیونکہ مسلم کا لفظ جو ہے وہ بنا ہے سلم سے، جس کے اندر صلح امن پسندی ہو، جس کے اندر سلامت روی ہو، جو لوگوں کا خیر خواہ ہو، جو لوگوں کا بے خواہ ہو، جو اس کے اندر لوگوں کے لیے ہمدردی ہو، جو خیر خواہ ہو، ہمدرد ہو، جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی، اور جس شخص کے اندر یہ صفت پائی جائے گی، یہ موجود ہے، تو صحیح معنوں میں وہ مسلمان کہلانے کا مستحق۔ یہ ایک ایسا مسلمان بھائی کہ جس کے اندر جو مسلمان بھی ہے اور اس کے اندر صرف یعنی سلامت روی نہیں ہے، اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے، تو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کہلانے کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ صفتیں کیا ہوں، یہ صفت پائی جاتی ہو۔ اگر یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے، یہ یعنی صفت سلم والی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو صحیح معنوں میں وہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہے، اور اس کے اوپر یہ لفظ اسلام جو ہے وہ چھپا ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے۔ اس سے اب یہ سمجھنا کہ بھائی مسلمان کہلانے کا مستحق وہی ہے، یہ کامل درجے کا مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان ہی محفوظ ہیں، یعنی جو مسلمانوں کے لیے سلامت روی کا جذبہ رکھتا ہو، امن و آشتی کا جذبہ رکھتا ہو، خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہو، اور ہمدردی اس کے اندر جسم کے اندر ہو، اس کے اندر ہو، یعنی غیروں کے لیے نہیں، اور وہ کافروں اور غیر مشرکوں اور دوسرے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ صرف مسلمانوں کے لیے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ دوسری حدیث میں کہ المسلم من امنہ الناس، کہ مسلمان کون ہے جس سے لوگ محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ ہے، مسلمان کہلانے کا مستحق وہ ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے، کامل درجے کا مسلمان وہ ہے جس سے لوگ محفوظ رہیں، یعنی جو سب کے لیے سلامت روی کا جذبہ، امن و آشتی کا جذبہ رکھتا ہو، خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہو، اور وہ سب کا خیر خواہ ہو، سب کا ہمدرد ہو، یعنی یہ نہیں کہ مسلمان اور غیر مسلمان ہی کے اندر کا جذبہ رکھتا ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے یا وہی انسانوں کے لیے جذبہ رکھتا ہو جو ان سے دینی رشتہ ہے، یا جو ان سے خونی رشتہ ہے، یا جن سے مساہرت کا رشتہ ہے، نہیں، اس کے علاوہ سارے انسان، الخلق یا اللہ، انسان تو اللہ کا کنبہ ہے، تو جب اللہ کا کنبہ ہے تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کے کنبے کے خیر خواہ ہو، جو اللہ کے کنبے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہو، خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہو، تو مسلمان ظاہر ہے کہ مسلمان کہلانے کا مستحق وہی ہوگا کہ جس کے اندر سب کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہو، سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، اور سب کے لیے سلامت روی اور امن و آشتی کا جذبہ رکھتا ہو۔ ایک جو ذمہ مسلمان اسلامی اسٹیٹ کے اندر رہتا ہے، جزیہ دے کر رہتا ہے، ان کا تو معاملہ مسلمانوں ہی کا سا معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ جو کافر ہیں جیسے ہم اس کفرستان کے اندر رہتے ہیں، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ سب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، سب کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہونا چاہیے، سب کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہونا چاہیے، سب کے ساتھ سلامت روی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ تو سلامت روی کا معاملہ ہے، ہمدردی کا معاملہ ہے، غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ مسلمان کہلانے کا مستحق ہے وہ ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور حدیثی کے ٹکڑے کو ترجمہ الباب کا جو بنایا ہے تو اس میں یہ بات واضح
بتانا مقصد ہے کہ کامل درجے کا مسلمان ہوا. معلوم ہوا کہ جب کوئی کسی کے اندر یہ صفت میں نقص ہوگا، کمی ہوگا، تو اس کے ایمان میں، اسلام کے اندر بھی کمی ہوگی. اور جس کے اندر یہ صفت کا یہ اعلیٰ درجے کی ہوگی تو اور اس کا ایمان اور جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہوگا. تو اس سے ابھی وہ ثابت کریں گے کہ نفس ایمان کے اندر کیا ہے، کمی اور زیادتی ہوتی ہے. تو یہ میں نے کہا اس کا زیادہ صحیح مفہوم جو ہے یہی ہے کہ المسلمون من سلم المسلمون، کہ مسلمان وہ ہے، مسلمان کہلانے کا مستحق وہ ہے کہ جس سے مسلمان کیا ہوں، جس سے مسلمان محفوظ ہوں، جس کے اندر مسلمانوں کے لیے ہی صرف ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو، سلامت ربی کا جذبہ نہ ہو، بلکہ سب کے لیے ہو، جیسا کہ میں نے حدیث سے یہ بات بتا دی. اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اس سے تو مسلم و من سلم المسلمون، کہ کامل مسلمان وہ ہے، حقیقی مسلمان یہ ہے کہ تو یہ معلوم ہوا کہ بھائی مطلب کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی وہ کامل مسلمان ہوگا، اگرچہ دوسری صفتیں نہ پائی جائیں، دوسری صفتیں نہ پائی جائے تب بھی مسلمان ہوگا. یہ ذہن میں یہ سوال کسی کے آ سکتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون، کہ کامل مسلمان وہ ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے، یا مسلمان کہلانے کا مستحق وہ ہے کہ بس اس کے اندر یہ صفتیں کہ سلامت روی ہو، دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہو، خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہو، تو بس کیا ہے. اور اس کے اندر کوئی صفت نہیں پائی جاتی، وہ مثلا نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ، جو عبادات ہیں، معاملات ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں، دوسری صفت کہ نہیں پائی جاتی، تب بھی وہ کامل درجے کا مسلمان. ایسی بات نہیں. بات ایک صفت دوسری صفتوں کی پائی جائے، صفت دوسری صفتوں کے ساتھ پائی جائے، دوسری صفتوں کی نفی مقصود نہیں ہے یہاں پر. یہ نہیں مقصد ہے کہ کامل درجے کا مسلمان وہ ہے. جیسے عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ زید الرجل، مطلب ہے کہ زید ہی مرد ہے. کیا مطلب؟ دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی مرد نہیں، مرد اور بھی ہیں، اور بھی اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صفت پائی جائے تو دوسری صفتوں کی نبی. یا المال الابل، کہ مال تو اونٹ ہی ہے. عربوں کے نزدیک یہ بات تھی کہ مال تو اونٹ ہی ہے، اونٹ ان کے یہاں سب سے اہم مال سمجھا جاتا تھا. وہ کہتے تھے المال الابل. یا ان کے یہاں ہے فی العرب الکرم فی العرب، کہ سخاوت اور فیادی اور دال دہیش اور یہ کرنا، یہ تو عربوں کی خاصیت ہے. اور یہ ٹھیک ہے، وہ عربوں کے اندر زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور دوسروں کے اندر جو ہے یہ چیزیں نہیں، دوسروں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. تو یہ صفت دوسری صفتوں کے ساتھ پائی جائے، دوسری صفتوں کی نفی مقصود نہیں ہے یہاں پر. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ کامل درجے کا مسلمان صرف وہی ہوگا بس جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی، بس سلامت ربی ہوگی، خیر خواہ ہوگا، ہمدرد ہوگا تو وہ کامل درجے کا مسلمان ہے، اور دوسری صفتیں نہ پائیں گے. اس کی نفی کہاں ہو رہی ہے؟ اور دوسری بات دوسرے پہلو سے سوچا جائے. اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطب ہیں اور جو اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا کے اندر، وہ ماحول کون سا ماحول تھا؟ اگر آپ کے سامنے زمانے جاہلیت کی تاریخ ہے تو زمانے جاہلیت کی تاریخ ہے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جو شخص کوئی باہر نکلتا تھا اشہر حرم کے علاوہ، محترم مہینوں کے علاوہ، تو بس یہی سمجھتا تھا کہ بھائی اگر گھر لوٹ آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر کسی کی مجھ سے سامنا ہو گیا تو پھر تو خیریت نہیں ہے. جان مال عزت کوئی چیز محفوظ نہیں تھی، اور لڑنا، جنگ اور لڑائی ان کا ترئی امتیاز تھا. اور صرف اس لیے نعت کے لیے نہیں لڑتے تھے، اپنی عزت نفس کے لیے نہیں لڑتے تھے، بلکہ حصول رزق کے لیے بھی لڑائی اور جنگیں کرتے تھے. مثلاً کوئی مال کے ساتھ جا رہا ہے، حملہ کیا اس کو، پر اب ایسے قبیلے سے تعلق نہیں ہے تو جو ان کے جن سے معاہدہ ہے یا ان سے کسی طرح کا رشتہ ہے تو اس پر حملہ کر دیتے تھے. بیوی کو اس کے ساتھ جا رہا ہے تو معلوم ہو اس پر حملہ کر دیا، اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا، اس کا مال لوٹ لیا، اس کو مار ڈالا. اور ان کا شاعر تو یہاں تک کہتا ہے کہ احیانا علی بکر اخینا اذا ما لم یجد الا خانا، کہ کبھی کبھی تو ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تو ہم کوئی دوسرا نہیں ملتا لوٹنے کے لیے، تو ہم اپنے بھائی پر، بکرے ہی پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کا مال لوٹ لیتے ہیں، اس کو اور مار دیتے ہیں. تو یہ ماحول تھا وہاں کا. یعنی کوئی
وہاں پر کسی کا سامنا چل رہا ہے، راستہ چل رہا ہو، کوئی سامنے آ گیا تو اب یہ سمجھتا تھا کہ موت آ گئی، موت آ گئی، موت یہ سمجھتا تھا۔ ایسے ماحول میں اس لیے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے کیا مشہور کیا، ابھی آگے حدیث آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ سلام کرو، یعنی جب تم کسی سے ملو تو وہ تو کسی سے ملتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ موت ہے ہماری، اب تم ملو، اب یہ جب یہ دور شروع ہوا ہے کہ جب تم کسی سے ملے ہو تو کہو السلام علیکم، کہ ہم تمہارے لیے سلامتی ہیں، ہم تمہارے لیے ہمیں سلامت نبی کی اور امن و آشتی کی تعلیم دی گئی ہے، ہم تو تمہارے لیے امن ہیں، تمہارے لیے سلامت نبی کی بات کرتے ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارے ہمدرد ہیں۔ وہ کہتا ہے السلام علیکم، تو وہ بھی کہے گا وعلیکم السلام، کہ ہم بھی تمہارے لیے کہیں سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ہم بھی تمہارے لیے سلامت نبی کی بات کرتے ہیں۔ گویا یہ پہچان مقصود ہے، بتانا ہے اس سماج کے اندر، بتانا مقصود ہے کہ وہ سماج جس سماج میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ موت ہے، اب اس سماج میں مسلمان کی پہچان کیا ہوگی، پہچان بتانا مقصود ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من سلمہ الناس من امنہ المسلم من امنہ الناس، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے لوگ سب کے سب کیا ہوں، محفوظ ہوں، جو لوگوں کے لیے سلامت نبی کی بات کرتا ہے، جو لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، لوگوں کا ہمدرد ہوتا ہے۔ تو یہ بتانا مسلمان کی پہچان ہے کہ اب یہ بتایا جائے گا آگے کہ اس کی ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اور اگر صحیح معنوں میں حدیث کے دونوں جملے ملا لیے جائیں تو اس حدیث کا مفہوم یہ نکلتا ہے جو ابھی کہ المسلم من سلم مسلمون، اور پھر من یدہ و لسانہ، اور دوسرا المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، یہ سب کو حدیث کے ٹکڑے کو ملا کر کے پڑھا جائے اور سمجھنے کی کوشش بھی کی جائے گی تو معلوم ہوا حقوق اللہ اور حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو جمع کر لے وہ کامل مسلمان ہے، اس میں ساری صفتیں آ جائیں، ساری صفتیں جو ہیں آ جائیں۔ اور یہ بھی اس پہلو سے بھی سوچا جا سکتا ہے کہ حدیث سے بندوں کو اس بات پر ابھارنا مقصود ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں، اس لیے کہ جو اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن معاملہ سے پیش آئے گا وہ اپنے رب کے ساتھ بدرجہ والا حسن معاملہ سے پیش آئے گا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ فرمایا گیا، تو اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات تو تقریباً واضح ہو گئی کہ المسلم من سلم المسلمون، کہ مسلمان وہ ہیں جس سے کامل درجے کا مسلمان وہ ہے، یا مسلمان کہلانے کا مستحق وہ ہے، یا حقیقی مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان محفوظ رہیں، سارے مسلمان سارے انسان جو ہیں محفوظ رہیں، وہ سلامت ربی کا جذبہ ہو اس کے اندر ہے۔ کس سے؟ من لسانہ و یدہ، اور کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، یعنی انسانی اعضاء میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، تو پہلے نمبر پہ زبان کو رکھا ہے اور دوسرے نمبر پہ ید کو، چونکہ انسان جو ہے انہی دو چیزوں کے ذریعے سے اپنے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے عام طور پر، اس لیے انہی دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اور یہاں پر لسان کا تذکرہ کیا گیا اور قول کا تذکرہ نہیں ہے، لسان، اس لیے کہ اس کے اندر جو عموم کا معنی ہے، اور قول اگر ہوتا تو وہ مخصوص ہو جاتا، مخصوص ہوتا، اس لیے اور لسان کو مقدم رکھا ہے ید کے مقابلے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون، جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مسلمان کہلانے کا مستحق وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے۔ تو زبان سے پہلے نمبر پہ کہا گیا، تذکرہ زبان کو مقدم رکھا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انہی دونوں کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ عام طور پر انہی سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اور زبان کو مقدم رکھا گیا ہے۔ کیوں مقدم رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ زبان سے جو ہے وہ تکلیف پہنچانا وہ بہت آسان بھی ہوتا ہے زبان سے، اور زبان کے ذریعے سے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ دور والے کو بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے اور قریب والے کو بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ زبان سے دور والے کو بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے اور قریب والے کو پہنچائی جا سکتی ہے۔ اور زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ بڑا کاری زخم ہوتا ہے، وہ کبھی منجمد نہیں ہوتا ہے، کبھی بھرتا نہیں ہے۔ اس لیے
شاعر نے کہا ہے جراحات السنان لہلت یام ولا یلقام ما جرح اللسان، کہ جراحات السنان لہلت یام، کہ جو زخم تیروں کا زخم ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، لیکن جو ہمارے جو زبان کا زخم ہوتا ہے وہ نہیں منتمل ہوتا، نہیں بھرتا ہے۔ اس لیے حریری نے بھی کہ اس نے کہا تھا غداً یریش ملاوما من دونہن الاسہم، کہ کل جو ہے وہ لان تان کے لیے زبان کو اپنی کھول دے گا کہ جس سے کمتر جو ہے تیر و نشتر، جس سے کمتر تیر و نشتر ہوں گے، یعنی زبان کا زخم جو ہے وہ بہت کاری ہوتا ہے، آدمی اس کو بھولتا نہیں۔ اگر کسی نے کسی کو مارا ہے، پتھر مار دیا، کچھ چوٹ لگ گئی، زخم ہو گیا، وہ زخم بھر جاتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم ہوتا ہے، زبان سے جو چوٹ لگ جاتی ہے انسان کے دل پر، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی غیبت کی، کسی کو شکوہ کیا، تو یہ کسی کو گالی دے دی ہے، کسی کو برا بھلا کہہ دیا آپ کے سامنے والے کو، یا دور والے کو بھی گالی دی جا سکتی ہے زبان کے ذریعے سے، تو یہ زخم جو ہے کبھی آدمی بھولتا نہیں ہے۔ یا اس کے خاندان کو برا بھلا کہہ دیا، اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہہ دیا، اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دیا ہے، تو یہ زخم جو ہے کبھی منتمل نہیں ہوتا، کبھی بھرتا نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ اس میں یہاں پر قول نہیں کہا، من قول ہی نہیں کہا، من لسان ہی، اس لیے کہ اگر قول کا لفظ استعمال کیا جاتا، قول کا لفظ جو ہے ہوتا اگر، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مثلا زبان سے یہ زبان نکال کر کے چڑھا دیا جاتا ہے، وہ چیز سامنے نہیں آتی، وہ بات نہیں ہوتی، وہ چیز شامل نہیں ہوتی، یعنی زبان سے چڑھایا جاتا ہے، زبان نکال کر کے بھی آدمی چڑھا دیتا ہے، وہ صرف وہی چیزیں ہوتی، مثلا قول اگر بات کہی جاتی تو غیبت ہے، شکوہ شکایت ہے، چغلی ہے، گالی دینا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی، لیکن یہ کہ اس کو زبان نکال کر کے کسی کو چڑھا دیا، زبان سے بھی چڑھایا جاتا ہے اور یہ کیا جاتا ہے، اشارے کیا جاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں نہیں آتی ہیں۔ اور تو معلوم ہوا کہ زبان سے بھی چڑھا دیا، اگر زبان نکال کر چڑھا دیا تو یہ بھی کیا ہے، اس سے بھی کیا ہے ممنوع، یہ بھی ممنوع چیز ہے، اس سے بھی کیا ہونا چاہیے، محفوظ رہنا چاہیے۔ غیبت ہے، شکوہ شکایت ہے، چغلی ہے اور یہ ہے، لیکن یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث میں یہ پہچان بتائی گئی ہے، اور یہ مقصود کیا ہے کہ یہ مسلمان کی شناخت اور پہچان ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، ظاہر پہچان بتائی جا رہی ہے، اس کی شناخت ہے، لیکن آپ کہ اس سے محفوظ رہیں۔ تو اب یہ کہ ایک شخص ہے سماج میں فاسق و فاجر مشہور ہے، اس کا فسق بھی مشہور ہے، اور غلط کام عقیدہ ہے، اخلاق کا اچھا نہیں ہے، تو کیا اگر ہم اس کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اس شخص سے مت ملنا، وہ اس کی فکر صحیح نہیں ہے، اس کی سوچ صحیح نہیں ہے، وہ غلط عقیدے کا آدمی ہے، بد عقیدہ انسان ہے، تو کیا یہ بھی اس کے اندر یہ چیز آئے گی؟ نہیں، یہ چیز نہیں اس کے اندر۔ یہ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہماری زبان سے وہ ہم نے اگر کسی کو کہہ دیا کہ بد عقیدہ ہے اور وہ بد عقیدہ ہے اور کسی کو منع کیا روکا ہے تو وہ چیز اس میں شامل نہیں ہوگی، اس لیے اس کو بات سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہ جو آگے کہا گیا کہ یدی کہ اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہے، یعنی اس کی طاقت سے، اس قوت سے، ظاہر ہے ہاتھ کے ذریعے سے ہی انسان جو ہے کسی کو زیادہ عام طور پہ تکلیف پہنچاتا ہے، طاقت سے، قوت سے جو ہے تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو اور یہ مقصد نہیں ہے یہاں پر کہ ان دونوں چیزوں کا تذکرہ کر دیا تو اس کے علاوہ اور چیزوں سے تکلیف نہیں پہنچاتا، یہ مقصد نہیں ہے۔ آنکھ سے بھی اگر کسی کو آنکھ کے ذریعے سے اشارہ کر کے اس کو برا بھلا لفظ جو ہوتا ہے اس طرح کا انداز ہو تو یہ بھی ممنوع ہے۔ یا پیر سے کسی کو راستے میں اس کا پیر بڑھا دیا، وہ ٹھوکر کھا کے بیچارہ گر گیا، بیچارہ کوئی گر گیا تو پیروں کے ذریعے سے بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے جو ہے دوسرے لوگ کیا ہو، مسلمان وہ کہلانے کا مستحق وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے جو ہے لوگ محفوظ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ چونکہ انہیں دو عادت کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور زبان کا زخم جو ہے کاری ہوتا ہے، اس لیے اس کو مقدم رکھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں کے ذریعے سے دونوں سے تکلیف پہنچانا ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں، تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور وہ ممنوع نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو
بھی یعنی مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے اس کے کسی اور آدھا جوارے سے کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. مسلمان کہلانے کا مستحق وہی ہے. سلامت روی کا یہ ہے کہ اس کے اندر سلامت روی ہو اور صلح پسندی ہو، امن و آشتی ہو، دوسروں کے لیے خیرخواہ ہو، دوسروں کا ہمدرد ہو، دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہو. لیکن یہاں سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانا یا زبان سے، یا مثلاً کوئی شخص ہے جس کے اوپر جو شرابی ہے، اسلامی اسٹیٹ کے اندر ہے، شراب پیتا ہے، تو شرابی کو کوڑے لگائے جائیں گے. اور دانی محسن ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا. یہ کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا. یہ بھی یعنی اس تکلیف پہنچانے سے بھی منع کیا نہیں، یہ تکلیف پہنچانا نہیں ہوگا. یہ تو یہ ہیں اسلامی حدود ہیں، اس کے اوپر اسلامی حدود کو نافذ کیا جائے گا اور اس سے جو ہے یہ اس کے اندر یہ چیزیں نہیں آئیں گی. تو اب اس حدیث کا مطلب کیا ہوا، اور جو ترجمہ الباب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے جز کو پہلے جس کو حدیث ترجمہ الباب کا یہ بنایا ہے، ترجمہ الباب بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کہلانے کا مستحق وہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے مسلمان ہی نہیں بلکہ سارے لوگ جو ہیں محفوظ ہوں، اور وہ اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہو، خیرخواہی کا جذبہ ہو، اور وہ دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہو. یہ مسلمان کی شناخت اور پہچان ہونی چاہیے. اپنے سماج کے اندر مسلم، اپنے سماج میں وہ مسلمان یعنی کسی بھی سماج کے اندر مسلمان رہتا ہو، معاشرے میں رہتا ہو، تو یہ اس کی نمایاں خصوصیت ہونی چاہیے. وہ لوگوں کے بیچ پہچانا جائے اسی سے کہ ارے بھائی مسلمان تو وہ اس کے اندر تو سلامت روی ہوتی ہے، اس کے اندر تو خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے، تو اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے تو ہر شخص جو ہے کیا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے. وقت ہو چکا ہے، اس لیے اب آئندہ انشاءاللہ کل بڑے درس میں